کون بنے گا نگراں وزیر اعظم؟ ملک میں عام انتخابات سے قبل نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت تیز ہو گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 4 سے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تصدیق، کہتے ہیں اسحاق ڈار نے کبھی اپنا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دونوں پارٹیوں کی جانب سے 5 نام دیے گئے، 3 ناموں پر بات چیت جاری ہے۔ نواز شریف معاملے پر لندن میں بھی رفقا سے صلاح مشورے کریں گے۔ نگراں سیٹ اپ کے معاملے پر دیگر اتحادیوں سے بھی رائے لی جائے گی۔ درست نہیں ہے کہ ایک نام آیا اور وہ مسترد ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام کسی نے پیش نہیں کیا، نہ تو پی ایم ایل این نے یہ بات کی، نہ پی ایم ایل این کے کسی لیڈر نے جو ہے وہ بات کی۔ یہ افواہ ایک ہو سکتی ہے، ایک افواہ جو ہے وہ ایک خبر بنا کے جو ہے وہ لیک کی گئی۔ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام مسترد نہیں ہوا۔ سیاسی شخصیت کو نگران وزیر اعظم بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو اسحاق ڈار بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اندیا دے دیا، کہا نگران وزیر اعظم کے لیے اچھی ساکھ اور اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ نواز شریف جلد واپس آئیں گے، حفاظتی ضمانت لے کر عدالتوں میں پیش ہوں گے اور بری ہوں گے۔ انصاف 2 اگست کو پیش ہوں، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی 25 جولائی کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عارضی طور پر معطل کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے اسد عمر، فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیسز کے حکم نامہ جاری کر دیے۔ فواد چودھری کو تحریری معافی جمع کرانے کی ہدایت۔ اسد عمر کے وکیل کی عدم دستیابی کی وجہ سے کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ثانیہ 9 مئی کی جے آئی ٹی کے سربراہ اور ممبران کو دھمکانے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ صدر یو اے ای شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے بھائی شیخ سعید کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ گینگ ادھڑ گیا، کشمور میں سندھ اور پنجاب پولیس کے آپریشن میں بڑی کامیابی۔ خطرناک ڈاکو جانو انڑ سمیت 9 ڈاکو ہلاک ہو گئے، 4 زخمی ہوئے۔ 15 ڈاکو زخمی ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ مارے گئے جانو انڑ کے سر پر 2 کروڑ، سومر شر کے سر پر 1 کروڑ اور شہزاد دستی کے سر پر 50 لاکھ روپے انعام تھا۔ جانو انڑ نے صادق آباد میں سرعام ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ 72 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد۔ آئی جی سندھ کے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعامات، سرٹیفکیٹس کے احکامات۔ آئی جی پنجاب کی بھی سندھ پولیس افسران اور جوانوں کو شاباش۔ سی ڈی ڈی پنجاب کا مختلف شہروں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، کالعدم تنظیموں کے 10 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان سی ڈی ڈی کے مطابق گرفتار ملزمان مزاروں اور عبادت گاہوں پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، اسلحہ اور نقدی برآمد۔ اہم عمارتوں کے نقشے بھی مل گئے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد شیئر کرنے پر ساہیوال سے 7 افراد گرفتار۔ امن خراب کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، پولیس کا سماج دشمنوں کے خلاف ایکشن دبنگ۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے میں اغوا برائے تاوان میں ملوث 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکوؤں کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے، ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ ہلاک ڈاکو عبد الرحمان، فیاض اور طاہر ندیم اغوا کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ چند روز پہلے تاجر کو 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ کراچی میں لٹیرے آزاد، ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ لانڈھی شیرپا کالونی سٹار گراؤنڈ کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر دی۔ 17 سالہ عباس جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان گلی میں بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے موبائل فون چھینا، جس پر مزاحمت ہوئی۔ ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل۔ کراچی ڈیفنس قتل کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی سے ملزموں کا سراغ لگا لیا۔
پولیس ذرائع کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والی کار 2008 میں رجسٹرڈ ہوئی جو بعد میں کئی مرتبہ فروخت ہوئی۔ تحقیقات کے دوران پولیس کار کے ایک کے بعد ایک مالک تک پہنچ گئی تو فروخت کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے 2 قریبی رشتہ داروں سمیت 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مرکزی ملزم بلوچستان فرار، پولیس نے پیچھا شروع کر دیا۔ ملزم کا موبائل نمبر گزشتہ روز بلوچستان میں بند ہوا تھا۔ رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی اور بھتیجے پر 2 روز پہلے تربیت یافتہ ملزموں نے مہارت سے گاڑی کو گھیر کر حملہ کیا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، سول سرونٹ ہے، جج ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی اس طبقے کا سب سے زیادہ طاقتور انسان بھی ہے، تو یہ بات جو ہے نا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ کم سن ملازمہ رضوانہ کے کیس میں پیش رفت، زخمی بچی اور اس کے والد کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ پولیس کو مصدقہ میڈیکل رپورٹ کا انتظار، تفتیش کا عمل جاری ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی شزا فاطمہ خواجہ اور چیئرپرسن چائلڈ رائٹس عائشہ رضا کی اسپتال میں زخمی بچی کی عیادت، کہا ملزم جتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو ہم اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات شامل کی جائیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مزید کہا ایف آئی آر پر بچی کے والدین کو کچھ تحفظات ہیں، ہم قانونی مدد بھی فراہم کریں گے۔ واسطے چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا، ان سے کام کروانا، ان سے مشقت کروانا بند کر دیں۔ It is wrong. Child labor is wrong. It is illegal. And it is actually punishable under the child protection laws. وادی چلاس میں بابو سر ٹاپ کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی کھائی میں جا گری، موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کے بریک فیل ہو گئے، کھائی میں گرنے سے گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 8 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ بھڑکنے کے باعث مسافروں کو باہر نکلنے کا موقع تک نہ ملا۔ دریا ستلج ضلع بہاول نگر میں سیلابی صورتحال، پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں آبادیوں میں پانی داخل، زمینی رابطہ منقطع، لوگوں کو نقل مکانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، فصلیں تباہ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری، آواران ندی میں طغیانی سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد لاپتہ، خواتین اور بچے بھی شامل۔ قلات شہر گرد و نواح میں طوفانی بارشیں، 1 درجن کے قریب دیہاتوں کے رابطہ سڑکیں منقطع ہو گئیں، متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کچے مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے، فصلیں تباہ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تودہ گرنے سے کہان اور رحمان آباد کا زمینی رابطہ منقطع، اب ڈیم بھرنے کے بعد سپل وے سے پانی کا اخراج جاری۔ صوبے میں 19 جون سے اب تک بارشوں سے 10 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ملک بھر میں مونسون کا دھواں دار سپیل جاری، بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، مزید 3 افراد سمیت 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ آواران ندی میں طغیانی سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد لاپتہ، سوات، کوہستان، بنیر اور اکسئی، چترال، تورغر اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ میہر میں کچے گاؤں کے کلہوڑوں میں زمینداری بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ تل کی فصل زیر آب آ گئی۔ موئنجو میں ہونے والی مونسون بارشوں سے 5000 سال قدیم آثار کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آثار قدیمہ میں بارش سے نشیبی مقامات میں پانی جمع، مختلف مقامات پر دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ آثار قدیمہ حکام کا کہنا ہے موئنجو کے آثار کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں، کسی بھی نقصان کی صورت میں مرمتی کام کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس، شہدائے کربلا کی یاد میں نوحانی، سینہ کو بھی زنجیر زنی، شہر شہر مجالس اور ماتمی جلوس، عزاداران کے لیے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری، ٹھنڈے مشروبات، دودھ اور پانی کی سبیلیں، لنگر کی تقسیم۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ پشاور، لاہور اور کوئٹہ سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، پولیس اور رینجرز کے جوان ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ٹیررز جو یہ مذموم عزائم رکھتے ہیں وہ ختم کریں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ بیر منیمم
ہمیں پریکاشنز لینی پڑتی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی جانیں بہت زیادہ عزیز ہیں. سینئر اینکر نے جس کو پوری دنیا جانتی ہے ان کو انہوں نے تعریف کی ہے میئر کی، تو خوشی ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے نشتر پاک پہنچ کر محرم کے جلوس کا جائزہ لیا. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اللہ کا کرم ہے سندھ میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی بھرپور کوشش کی. ٹیکنالوجی کی مدد سے دہشت گردی کے واقعات کو روکا جا رہا ہے. عاشورہ پر مجالس اور جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات مکمل. ملک بھر میں پاک فوج، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ ہیں. جلوسوں کے روٹس پر کیمروں سے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. ملک بھر میں مجالس اور جلوس مانیٹر کرنے کے لیے سینٹرل کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب میں ساکھدار اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی شریک ہوئے. مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. اسحاق ڈار نے کہا آن لائن لنگر اور چادر چڑھانے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا. اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر لنگر دے سکیں گے. لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں اور ایک سنارکل آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے. گتا فیکٹری میں لگنے والی آگ نے شدت اختیار کر لی. فیکٹری میں لگنے والی آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا جا رہا ہے. اطلاع دوپہر 3:15 پر دی گئی تھی. سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں کے لیے خوشخبری. فی کس 97,000 روپے واپس ملیں گے. وزارت مذہبی امور کا ٹویٹ میں اعلان. بیان کے مطابق رقوم کی واپسی پیر سے شروع ہو جائے گی. مینا میں جگہ نہ ملنے اور ٹرین کی سہولت سے مستفید نہ ہونے والے حاجیوں کو 21,000 روپے فی کس کے حساب سے اضافی رقم واپس کی جائے گی. مدینہ منورہ میں مرکز سے باہر رہائش اختیار کرنے والے حاجیوں کو 14,000 روپے فی کس کے حساب سے اضافی رقم واپس کی جائے گی. قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج. ایران، عراق اور لبنان کے بعد یمن میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. دارالحکومت سنا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے. سویڈن اور ڈنمارک کے خلاف نعرے لگائے گئے. حکومت سے دونوں ممالک کے سفیروں کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا گیا. سعودی کابینہ نے بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات کی شدید مذمت کی. جامعہ الازہر نے ڈنمارک اور سویڈش اشیاء کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا. ترکیہ نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے گستاخوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اسلامی تعاون تنظیم کا آن لائن اجلاس 31 جولائی کو طلب. اجلاس میں رکن ممالک کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے. اجلاس میں اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے جائزہ لیا جائے گا. سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا. OIC کا اجلاس سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر بلایا گیا ہے. بدقسمتی سے کچھ ممالک میں ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے پوری امہ کے جذبات کو مجروح کیا، اور پھر ڈنمارک میں اس واقعے کو دہرایا گیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. سویڈن واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں لیکن ڈنمارک میں اسے دہرایا گیا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کو بھانپتے ہوئے اس کی نشاندہی کی تھی. مسلم امہ کے وزرائے خارجہ کو اس پر یکجا کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جبر کا مقابلہ صبر سے کر کے دکھایا. حق اور سچ کی لڑائی جاری تھی اور جاری رہے گی. امریکہ کے افغان طالبان سے پھر مذاکرات. امریکی وزارت خارجہ نے کہا 2 اعلیٰ عہدیدار قطر میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے لیے تعلیم اور ملازمتوں کے مواقع سمیت معیشت پر بات کریں گے. طالبان ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں افغان وزیر خارجہ ملا متقی افغان بینک کے منجمد ذخائر، عالمی پابندیوں اور بلیک لسٹوں کو ختم کرنے کے حوالے سے امریکی عہدیداروں سے بات کریں گے. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان سعودی عرب پہنچ گئے. ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. علاقائی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا.
मोदी सरकार उच्च हथकंडों से बाज न आई। भारत में यकसा सिविल कोड के नफाज की कोशिशें जारी। मजहबी अकलियतों, दलतों और कबायली रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। रिवायती कवानीन और मजहबी तरीकों में मदाखलत करार दे दिया। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया, एक मुल्क के कानून के नफाज से बुनियादी हुकूक को शदीद खतरा होगा। हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाले मजालिम पर इंसानियत भी शर्मा गई। 4 मई को मणिपुर में कोकी कबीले की 2 खवातीन के अहले खाना को आंखों के सामने इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला डाला। दोनों खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस और मोदी सरकार हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वाक़े को सफाक और खौफनाक करार दिया है। नरेंद्र मोदी अपने ही हुक्काम के हाथों मामू बन गए। ड्रोन का रिमोट भारतीय वजीर आजम के हाथों में थमा दिया, लेकिन ड्रोन को कुछ दूर खड़ा एहलकार ऑपरेट करता रहा। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स ऑनलाइन नहीं, इनलाइन मिलेंगी। जिसे मैच देखना है, बुकिंग सेंटर्स की खिड़कियों के बाहर लाइन लगाना होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह ने ई टिकट्स के इजरा से माजूरी जाहिर कर दी। बड़े इवेंट की मेजबानी का जुनून रखने वाले जय शाह ने नाकामी और नाअहली का खुला एतराफ कर लिया। बोले, बड़े स्टेडियम्स में मेगा इवेंट्स के दौरान यहाँ ई टिकट्स मुमकिन नहीं है। 7 से 8 सेंटर्स पर फिजिकल एडवांस टिकट्स दस्तयाब होंगी। बुकिंग कब शुरू करना है, फैसला आईसीसी के मुशावरत से जल्द कर लेंगे। ओलंपिक्स 2024 के आगाज में 1 साल बाकी। पेरिस में ओलंपिक मशल की रूनुमाई कर दी गई। मशल को एफिल टावर के पहलू में दरिया सीन में तकरीब में आवाम के सामने पेश किया गया। शरका ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सदर के अलावा फ्रांसीसी एथलीट्स ने भी शिरकत की। मशल को अमन की नुमाइंदगी की अलामत कहा जा रहा है। भारतीय रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। नशेबी इलाकों में मकानात छत तक डूब गए, निजाम मफलूज, सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। रियासत के 2 अजला क्लाउड बर्स्ट के 22 ज़ेर आब आ गए। रियासत में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। इमदादी टीमों ने सैकड़ों अफराद को कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया। मुंबई में भी शदीद बारिश, दरियाए जमुना में पानी की सदा बदस्तूर खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में अगले 5 दिन तक मजीद बारिश की पेशगोई। डोनाल्ड ट्रंप मजीद मुश्किलात में फंस गए। ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह से निगरानी की वीडियो गायब करने की कोशिश का इल्जाम भी आयद हो गया। वफाकी प्रोसिक्यूटर ने दावा किया, साबिक अमरीकी सदर ने मुलाजिम के जरिए अपनी रिहाइशगाह का सर्वर डिलीट कराने की कोशिश की। फिलिपाइन में कश्ती उलट गई, 26 अफराद हलाक हो गए। मनीला के करीब साहिली इलाके में शदीद तूफानी और तेज हवाओं के बायस कश्ती उल्टी। कोस्ट गार्ड ने 40 मुसाफिरों को बचा लिया। कश्ती में कितने अफराद सवार थे वाज़ेह नहीं हुआ। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खलाई मखलूक अमरीका पहुंच गई। 3 ऐनी शाहिद का उड़न तश्तरियां देखने का दावा। अमरीकी कांग्रेस ने भी मामले पर सर जोड़ लिए। साबिक नेवी एहलकार समेत दीगर ऐनी शाहिदीन ने अपने अपने तजुर्बात से इजलास को आगाह किया। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में हर कोई हकीकत जानने के लिए बेचैन नजर आया। रफ्तार और तवाजुन, पायलट ने कमाल कर दिया। टनल्स में तैयारे को उड़ाया, कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।